اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا ہم اتار دیتے اور اگر ہم اتار دیتے الیہم طرف ان کے الملائکۃ فرشتے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے وکلمہم وکلم اور باتیں کرتے ہم ان سے الموتى مردے وکلمہم الموتى اور ان سے مردے باتیں کرتے وحشرنا اور ہم جمع کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر چیز قبلاً گروہ در گروہ اور ہم ان کے سامنے ہر چیز گروہ در گروہ جمع کر دیتے ما نہ کانو وہ تھے لیؤمنو ایمان لاتے تو تب بھی وہ ایمان نہ لاتے الا سوائے ما سوا ان یہ کہ یشاء اللہ جو اللہ چاہتا سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ یجہلون جہالت سے کام لیتے ہیں ولیکن اکثرہم یجہلون اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافقوں کی، مشرکوں کی، کافروں کی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، آپ کی نبوت اور رسالت کو جھٹلا دیا، ان کی ہٹ درمی، تعصب اور اناد کو مزید واضح کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے آیت نمبر 109 میں اللہ تعالی نے اس میں بھی فرما دیا، سورۃ الانعام آیت نمبر 109 جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں پچھلے لیسن میں، فرمایا کہ آپ کو ان کی خبر نہیں ہے انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اگر ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے گی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کوئی بھی ان کی فرمائش پر معجزہ عطا کر دیا جائے تو ان کو معجزہ عطا کیے جانے سے یا سامنے دکھائی دیے جانے سے غرض نہیں، ان کے دلوں میں دراصل تعصب اور اناد ہے اور کینہ ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اسی بات کو مزید واضح کیا ہے، فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں، کیونکہ ایک یہ بھی فرمائشی معجزہ کرتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتے اترنا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اس سے بڑھ کر فرمایا کہ اگر ان سے مردے کلام کرنے لگے، قبروں سے اٹھ کر مردے کلام کرنے لگے، ان سے گفتگو کرنے لگے، اور تیسرا فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو ظاہر کر دیں، گروہ در گروہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کرتے تھے جو پہلے میں آپ کو آیات دکھوا چکا ہوں کہ آپ کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس زمینیں کیوں نہیں ہیں، جائیداد کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس فروٹوں کے باغات کیوں نہیں ہیں، آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈیروں کے ڈیر کیوں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہر چیز کو گروہ در گروہ اور ڈیر در ڈیر بھی ان کے سامنے ظاہر کر دیں، ان پر ظاہر کر دیں، تو فرمایا ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ دراصل ان کا یہ اپنے جو فرمائشی معجزات
یہ صرف تعصب اور کینہ کی وجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ دل سے تسلیم نہیں کرتے، حقیقت میں ایمان کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہتے، جو اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے، یعنی جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے تو ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، قرآن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ارادہ کر لیتے ہیں، ہدایت پانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اور جو ارادہ ہی نہیں کرتے، جو اپنے دلوں کو مائل ہی نہیں کرتے ہدایت کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، تو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، انہیں پھر اللہ کی طرف سے بھی ایمان نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جیسا اللہ چاہے۔ آگے فرمایا ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں، اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں، کہ اکثر لوگ، یہ بات ہو رہی ہے کفار مشرکین کی، نان مسلمز کی، فرمایا ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں کہ اپنی ظاہری آنکھوں کے سامنے ہدایت کو واضح طور پر دیکھنے کے باوجود لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے حب سے باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے حق بات کو قبول نہیں کرتے، ایمان کو قبول نہیں کرتے، تو یہ آر بنا رہتا ہے ہدایت کی راہ میں ان کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 112 112، اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیا، لِكُلِّ، ہر نبی کے لیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بنا دیا، عدوًا، دشمن، شیاطین الانسی، شیطانوں کو، الانسی، انسانوں میں سے شیطانوں کو، والجنی، اور جنات میں سے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، یوں ہی وہ القاء کرتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، القاء کرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں دلوں میں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کے، ان میں سے بعض کی طرف باتیں القاء کرتے رہتے ہیں، دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی، یعنی خوشنما باتیں، زخرف کہتے ہیں جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، ملمہ کاری کی ہوئی کہ ظاہر و باطن میں تضاد ہوتا ہے، ایسی باتیں وہ ڈالتے ہیں، زخرف القول، ایسی باتیں ڈالتے ہیں، غرورن، دھوکہ دینے کے لیے، غرورن، دھوکہ دینے کے لیے۔ تو فرمایا ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو ان میں سے ایک دوسرے کو وہ دھوکہ دینے کے لیے باتوں کو القاء کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، ربو کا، آپ کا رب، اور اگر آپ کا رب چاہتا، یعنی آپ کا رب جبرن چاہتا انہیں روکنا، ما فعلوہ، ما نہ فعلوہ، وہ کرتے اسے، ما فعلوہ، وہ اسے نہ کرتے، اگر آپ کا رب جبرن انہیں روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ فذرہم، فذر، سو آپ چھوڑ دے، ہم انہیں، وما، اور اس چیز کو، یفترون،
یفترون جو وہ بہتان باندھ رہے ہیں، تو آپ انہیں اور اس چیز کو جو وہ بہتان باندھ رہے ہیں انہیں اسے چھوڑ دیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کو دشمن بنایا گیا ہے۔ یعنی چونکہ دنیا میں خیر اور شر کی جنگ ہے، شر خیر سے نبرد آزما ہے، اسی طرح خیر شر سے لڑ رہا ہے، برائی اور اچھائی کی جنگ جاری ہے۔ شیطان کی جو قوتیں ہیں اور جو رحمانی قوتیں ان کی آپس میں جنگ جاری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے شیطانوں کو دشمن بنایا ہے، کہ انسانوں اور جنات میں سے شیاطین سرکش جو شیطان ہیں، جو انسانوں کو ورگلاتے ہیں، بٹکاتے ہیں، وہ دشمن بنا دیے گئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو جلیل القدر انبیاء کرام اور رسول آئے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی شر کی قوتیں نبرد آزما رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود سامنے آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، قارون، یہ سارے سرکش سامنے آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آ گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان، ان کی پہلی زندگی۔ تو یہ سارے انسانوں میں سے شیطانی قوتیں، سرکش قوتیں، یہ ساری سامنے آ گئی، دشمن انبیاء کرام کے بنتے رہے، عدو بنتے رہے، عداوت رکھتے رہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے، اور اس طرح قیامت تک ہر مبلغ، ہر داعی جو اسلام کی دعوت پہنچانے والا ہے، حق کا پرچم سر بلند کرنے والا ہے، خیر کو فروغ دینے والا ہے، شر کو مٹانے والا ہے، برائی کو مٹانے والا ہے، اس کے بھی دشمن پیدا ہوتے رہیں گے، اس کے بھی دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ انسان کے ساتھ شیطانی قوتیں بھی لگی ہوئی ہیں، انسان کے ساتھ خیر کی قوتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ شیطانی قوتیں انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں اور برائی کو انسان کے سامنے خوشنما بنا کر ظاہر کرتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یوحی بعضهم الی بعض۔ وحی کا ایک مطلب ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی طرف وحی کی، تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجتا رہا انبیاء کرام کی طرف۔ اور ایک وحی کا اور معنی بھی ہوتا ہے، وحی کے کئی معنی ہیں۔ وحی کا ایک معنی اشارہ کرنا، وحی کا ایک معنی دل میں بات ڈالنا، اور اسی سے اچھائی کی بات ڈالنا وہ بھی ہوتا ہے، اور شر کی بات ڈالنا وہ بھی ہوتا ہے۔ جو فرشتے ہیں، فرشتے یہ مؤمنین صالحین کے دلوں میں خیر کی بات ڈالتے ہیں، اور جو نیک روحیں ہیں وہ بھی مؤمنین صالحین کے اندر خیر کی بات ڈالتے ہیں۔ اور جو شریر قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، وہ انسان کے اندر برائی کی بات ڈالتے ہیں۔ تو جو اچھائی کی قوتیں انسان کے اندر خیر کی بات ڈالتے ہیں انہیں بولتے ہیں الہام۔ جو فرشتے انسانوں کے اندر خیر کی بات ڈالتے ہیں یا اللہ کی طرف سے انسانوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اسے بولتے ہیں الہام۔ اور جو شیطان کی طرف سے شیطانی طاقتوں کی طرف سے، جنات کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے انسان کے دلوں میں برائی ڈالی جاتی ہے اسے بولا جاتا ہے وسوسہ، اسے بولا جاتا ہے وسوسہ، جو اللہ تعالی نے سورۃ الناس میں بھی ذکر کیا ہے۔
قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں سارے انسانوں کے رب سے، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنات والناس جو جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ فرمایا یہ جو شیطانی اور جناتی، جو جنات اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، شیطانی طاقتیں، ابلیسی طاقتیں، یہ ایک دوسرے کو باتیں القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے، برائی کی دعوت دینے کے لیے، برائی پھیلانے کے لیے یہ ایک دوسرے کو القاء کرتی ہیں۔ زخرف القولی، جس طرح زخرف کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ زخرف کا معنی ہوتا ہے ملمع کی ہوئی چیز، جس کو ملمع کاری کی ہوئی ہو۔ جیسے دیکھیں ایک تانبا کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا، یا چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا، جس طرح آج کل آرٹیفیشل گولڈ نکلا ہوا ہے جو پیتل تانبا کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا، تو وہ اصل تو نہیں ہوتا، ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسی طرح باتیں ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسی طرح کرتے ہیں۔ زخرف القول، ملمع کاری کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، خوشنما باتیں جو ظاہر میں کچھ ہوتی ہیں باطن میں کچھ۔ جس طرح دیکھیں انسان کو جو گناہ ہے، چوری کرنا، غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا، کسی کو دھوکہ فرار دینا، گناہ کی طرف مائل ہونا، یہ انسان کو بظاہر اس کے دل کو لباتا ہے، اس کے نفس کو لباتا ہے، اس کو خوشنما لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گٹیا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ گٹیا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی ناراضی ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے نقصان ہوتا ہے، انسان کے ظاہر باطن کے لیے، انسان کی دنیا، انسان کی آخرت کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، زیب و زینت کی باتیں، ملمع کاری کی ہوئی باتیں، غرورا دھوکہ دینے کے لیے۔ کس لیے یہ کرتے ہیں؟ تاکہ انسان کو دھوکہ دیا جائے، انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیا جائے، قرآن کی راہ سے، ہدایت کی راہ سے، نور کی راہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اطاعت کی راہ سے بھٹکا دیا جائے، دھوکہ دینے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم کے نزدیک، فرماتے ہیں ابن آدم کے نزدیک قریب ایک شیطان کا بھی نزول ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ ابن آدم کے پاس ایک شیطان کا نزول ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے القاء کرنے والا اس کو مصائب سے ڈراتا ہے، جو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو مصائب سے ڈراتا ہے، مصیبتوں سے ڈراتا ہے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے، اور اس طرح ڈرا کر حق کی تکذیب کراتا ہے۔ فرمایا اسے مصائب سے ڈراتا ہے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے، اور حق کی تکذیب کراتا ہے، یعنی اسے راہ حق سے دور کرا دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے۔ اور فرشتہ کی طرف سے القاء کرنے والا خیر کی بشارت دیتا ہے۔ فرمایا اور جو فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ کی طرف سے القاء کرنے والا، وہ اسے خیر کی بشارت دیتا ہے۔ تو جو شخص اس کو اپنے دل میں پائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے، یعنی اگر کسی کے دل میں نیکی کا تصور پیدا ہوتا ہے، نیکی کا ارادہ، خیر کا ارادہ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ فرشتہ اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دل میں دوسری بات پائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور جو شخص اپنے دل میں دوسری بات پائے، یعنی گناہ کی، شر کی، تو فرمایا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے،
وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 268. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فرمایا شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی اگر کسی کے دل میں اگر کوئی معاشی حوالے سے تنگ ہو، تنگ دست ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، اور اس بیماری میں اس کے دل میں برائی، شر، اس طرح کا خیال پیدا ہے تو سمجھ جائے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال دیں. اور اگر اس کے دل میں اللہ کی عبادت، تقوی، خیر، خشیت الہی، اگر یہ مادہ پیدا ہو، یہ خیال پیدا ہو تو سمجھے یہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے القاء ہو رہا ہے اور فرشتہ ڈال رہے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر بجا رہے ہیں. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2999 2999. اور پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا، لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیکی کے سوا اور کچھ مشورہ نہیں دیتا. یعنی وہ مجھے صرف نیکی کی طرف ہی کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2814، حدیث نمبر 2814 2814. تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ ہے، وہ اس کو کفر کی طرف، شرک کی طرف، فسق کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف، برائیوں کی طرف، اس طرف آمادہ کرتا رہتا ہے. اور جو رحمان کی طرف سے فرشتہ ہوتا ہے، نیک روحیں ہوتی ہیں، اہل اللہ صالحین، بزرگان دین کی ارواح ہوتی ہیں، نیک صالحین، وہ انسان کو اچھائی کی طرف تلقین کرتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں شیطانوں کی چال کو واضح کیا ہے. پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جبرن روکنا چاہتا تو ساری شیطانی قوتیں ایسا نہ کر پاتی، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر کا ایک نظام قائم کیا ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے کہ کون بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، کون شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور کون اللہ رب رحمان کی مانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرن ان قوتوں کو نہیں روکا. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کر پاتے. پھر آگے فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اے حبیب آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں. جو وہ کر رہے ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، فرمایا انہیں بھی چھوڑ دیں ان کے حال پر، اور جو وہ بہتان باندھ رہے ہیں، وسوسے پیدا کر رہے ہیں، اسے بھی چھوڑ دیں. یعنی اللہ کی طرف دھیان رکھیں، بھلائی کی طرف دھیان رکھیں، عمل بالمعروف کی طرف دھیان رکھیں، نیکی کی طرف دھیان رکھیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ جو یہاں بیج رہے ہیں وہ وہی کاٹیں گے، وہ اسی کو کاٹیں گے. اس کے بعد آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 113 وَلِتَسْغَى، اور اس لیے کہ مائل ہو، وَلِتَسْغَى، اور اس لیے کہ مائل ہو. یہ سغا یسری سی ہے، اس کا مطلب ہے مائل ہونا، کسی چیز کی طرف جھکنا، مائل ہونا.
والی تسغا، اور یہ اس لیے کہ مائل ہو الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل الذین ان لوگوں کے لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے بالآخرت آخرت پر۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرح مائل ہوں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور اس لیے کہ وہ پسند کرنے لگے ہو اسے، اور یہ اس لیے کہ وہ اسے پسند کرنے لگے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور اس لیے کہ وہ ارتکاب کرنے لگے، ما ان کا ہم وہ مقترفون ارتکاب کر رہے ہیں، جن برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ اسی طرح ان کا ارتکاب کرتے رہے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کے جو سرکش شیطان ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف ملمہ کاری کی ہوئی باتیں انکار کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے، اب یہاں اللہ تعالی نے سبب بیان کیا ہے، اب اس کا سبب بیان کیا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں کیوں آزادی دی ہوئی ہے، ڈیل کیوں دی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کا وجہ بیان کی، پہلی وجہ فرمایا اس لیے کہ اس کی طرف جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی جو آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جنہیں اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہے، جو عقیدہ ہی نہیں رکھتے، جنہیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے اللہ کے حضور جواب دیں ہیں، ہم نے یہاں اللہ کی اطاعت بجا لانی ہے اور پھر آگے سرخرو ہونا ہے، جنہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے شیطانی طاقتوں کو، تاکہ ایسے لوگوں کے دل ان کی طرح مائل ہو جائے، ان کے دل مائل ہو جائیں۔ اور پھر آگے دوسری وجہ بیان کی، وَلِيَرْضَوْهُ، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگے، نہ صرف ان کے دل مائل ہو بلکہ وہ اسے پسند کرنے لگے، وہ سمجھیں، وہ اس میں اچھی طرح اس میں متوجہ ہو جائے، ملان ان کا ہو جائے، ان کی طبیعت اس میں رچ بس جائے۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ کو یہ پسند ہے یا اللہ تعالیٰ یہ خود ان کے لیے چاہتا ہے، بلکہ جسے وہ پسند کرتے ہیں، جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ یہ کسی برائی کو پسند کرتے ہیں، کسی برائی میں گھسنا چاہتے ہیں، کسی برائی میں جانا چاہتے ہیں، تو فرمائے اس لیے اللہ تعالیٰ ان شیطانی طاقتوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ ایسے لوگ اسے پسند کرنے لگے، وہ انہیں مرغوب ہو جائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جس طرح وہ ارتکاب کر رہے ہیں، جیسے وہ ان برائیوں کا پہلے ارتکاب کر رہے ہیں، وہ اسی طرح ارتکاب کرتے جائیں، اسی طرح ہی وہ ارتکاب کرتے جائیں۔ اللہ تعالی نے دیکھیں اللہ تعالی نے جبرن کوئی بوجھ نہیں ڈالا، کوئی جبرن ان کا راستہ نہیں روکا، فرمایا وہ پہلے ہی اس برائی کی راہ پر لگے ہوئے ہیں، پہلے وہ خیر کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، صراط مستقیم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اللہ پر کوئی بلیم نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس راہ پر ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ یہاں فرمایا وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ میں ان کے عمل کی طرف اشارہ ہے کہ جن کاموں کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں آپ انہیں انہی کاموں میں چھوڑ دیں، وہ ارتکاب کرتے جائیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے انہیں ڈیل دے رہے ہیں؟ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میری ان پر اتمام حجت ہو جائے، وہ اللہ پر کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یا اللہ ہمارے سامنے تو حق واضح نہیں تھا،
ہمیں کوئی قرآن کی ہدایت کا پتہ نہیں تھا، کوئی رسول کی تعلیمات کا پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے تاکہ ہر بندہ اپنے ارادہ سے، اپنے عمل سے خیر اور شر کا انتخاب کرے اور خیر اور شر کی راہ پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ڈیل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 114 114، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر اللہ، کیا وغیر اللہ، اللہ کے سوا، اب تغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم، فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور حاکم اور فیصل کو تلاش کروں، فیصلہ کرنے والے کو، وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہ ذات ہے اور وہ ذات ہے انزلہ، جس نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب مفصلاً مفصل، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب کو نازل کیا ہے، ایسی کتاب کو نازل کیا جو مفصل ہے، یعنی واضح لائحہ عمل پر مشتمل ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آتینا، ہم نے عطا کی، ہم انہیں الکتاب کتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک یہ منزل، اتارا ہوا ہے، من ربی کا، من سے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ فرمائے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی مبنی بر حق یہ کتاب ہے۔ فلا، پس نہ، تکونن، آپ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی ان اہل کتاب کے بارے میں کہ کیا یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں، قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں شک میں نہ ہو جائیں، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور اینگل سے، ایک اور جہت سے، ایک اور another aspect اللہ تعالی نے منافقین، کفار اور مشرکین کو جواب دیا ہے۔ پیچھے اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر فرشتے بھی ہم اتار دیں، اگر ان سے مردے بھی کلام کرنے لگیں اور ہر چیز ان کے سامنے ظاہر کر دے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ایک اور جہت سے جواب دیا ہے، فرمائے اے حبیب آپ ان سے فرمائیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم تلاش کروں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور حاکم کو تلاش کروں؟ تم تو اتنے کثیر معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے آپ کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیے، تم نے تو ان کو انکار کر دیا۔ تو اب جس ذات نے یہ معجزات عطا کیے، کیا اس کے علاوہ میں کسی اور حاکم کو تلاش کروں؟ پھر ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ایک اور دلیل دی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہ ذات وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف اس کتاب کو مفصل اتارا ہے۔ یعنی اگر تم فرمائشی معجزات مانگتے ہو، فرمائشی معجزات مانگتے ہو، اور اس کے باوجود جب کہ تم ایمان لانے والے نہیں، تو میں تمہاری باتوں پر کیسے یقین کر لوں؟ حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر فرمائشی معجزہ اور کیا ہوگا؟ اب اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہوگا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اور فرمائے اس کی صفت یہ ہے
مفصلاً جس میں تفصیلی بیان ہے، ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، ہر چیز کو اصولاً بیان کر دیا گیا ہے، بے انتہا علوم، انگنت علوم جو انسان کے 14 صدیوں میں جو انسان کے سامنے ظاہر ہوئے اور قیامت تک جو ظاہر ہوں گے، فرمایا وہ مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ جن جن چیزوں سے انسان کو واسطہ پڑے گا ان کی بنیاد اس میں بیان کر دی گئی ہے، اصول بیان کر دیے گئے ہیں اور مفصل اسے اتار دیا گیا ہے۔ کون سا گوشہ ہے انسانی زندگی کا جس میں ہدایت کے لیے انسان کو رہنمائی اس کتاب سے میسر نہ ہو؟ تو فرمایا یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے حاکم ہونے کی اور اس کے فیصلہ ہونے کی، فیصلہ ساز ہونے کی، کل کائنات کے حاکم ہونے کی، کہ اس نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب عطا کی وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت عدی بن حاتم، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم، وہ سارے جانتے تھے۔ اور آج بھی جو اہل کتاب کے عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اور آج بھی ان کی کتابوں میں ایسے دلائل موجود ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس کتاب الہی کے بارے میں اشارے ملتے ہیں، جو میں آپ کو پہلے بھی لکھوا چکا ہوں، کئی بار لکھوا چکا ہوں، اس سورۃ الانعام میں بھی اور پہلی سورتوں میں بھی بیان ہے، میں نے آپ کو لکھوا دیے کہ یہ قرآن مجید ان کتابوں کا مصدق ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر کتاب عطا ہوئی ہے پہلے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے مبنی بر حق نازل ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا فلا تکونن من الممترین، بس آپ اہل کتاب، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے اور آپ کی نسبت سے آپ کے ہر امتی کو اور ہر قرآن کے قاری کو یہ خطاب ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے اب شک میں مبتلا نہ ہو کہ پتہ نہیں اہل کتاب کو پتہ ہے یا نہیں اور وہ جانتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مبنی بر حق بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جن اہل کتاب کے پاس پہلی کتابیں موجود ہیں وہ اس کتاب کے برحق ہونے کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور فرمایا یہی حق اور سچ ہے۔ اور جب یہ کلام حق اور سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک اور خالق وہ بھی حق اور سچ ہے، اور ان کے رسول وہ بھی برحق اور وہ بھی سچ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔